Assalamu alaikum and welcome again. I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Organization Behavior, and that is MGT 502. And we are here today with our lecture number 28. As you know that we have already covered our 27th, or altogether 27 lectures, and basically two parts of our subject. And as you know that we have divided our whole this subject or this course into three parts, and I have also provided you the outlines of the course, and we decided that we'll be dividing the whole subject into three parts. And first part was the individual behavior, the second part was the group behavior, and third part will be the organizational level or organization behavior. We have already completed the first two parts, like first part, the individual behavior, and during our last lecture we completed our second part, and that was about the group behavior. And as of our understanding, today I'll be giving you the review of the second part. I'll try to kind of give you overall picture of previous or last 11 or 12 lectures, starting from 17 till 27th lecture. یہ سارے لیکچرز کا میں ایک اوور ویو آپ کو آج دوں گا، گروپس کے بارے میں، ٹیم کے بارے میں، اور جتنے ٹاپک ریلیٹڈ دس سبجیکٹ اور دس ٹاپک وی ہیو کورڈ، I'll try to give you the overview of all those things. میں نے انہی لیکچر میں سے انہی سیشن کے جو میں نے آپ کو پلازما یا سلائڈ دکھائے تھے، کچھ سلائڈس پک کی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آج آپ کے ساتھ اس کو ریویو کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اپنا پارٹ جو ہے، اپنی سائڈ والا کام جو ہے وہ کر لیا ہے، اور آپ نے ان سب لیکچرز کو ایک دفعہ دیکھا ہوا ہے، تاکہ آج کے لیکچر کے بعد پھر دوبارہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اس سبجیکٹ کے بارے میں، کیونکہ ہم اس کو دو بار اپنے اس سیشن کے دوران، ارلیئر انڈیویجول بیسس ہر لیکچر کو ڈیٹیل میں، اور آج ایک ریویو کی شکل میں ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تیار ہیں پھر؟ شوڈ وی اسٹارٹ اوور ریویو پارٹ، a review lecture of part 2, the second part of our subject. آج ہم ریویو کریں گے پارٹ 2 کو. وہ پارٹ 2 کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا یہ بیسک ماڈل میں نے آپ کے ساتھ اس پہ بنیاد رکھی تھی ہم نے کہ اس طرح ہم چلیں گے، اور یہی بیسک ماڈل آرگنائزیشن بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ہم نے یوز کیا تھا، اور اس کو یوز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ انڈیویجول لیول پہ، گروپ لیول پہ، اینڈ آرگنائزیشن اور سسٹم لیول پہ. اور آج ہم گروپ لیول کو کمپلیٹ ان لیکچرز کو اسٹارٹنگ فرام لیکچر نمبر 17 ٹل لیکچر نمبر 27 جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ کے ساتھ دوبارہ میں ریویو کروں گا. اس میں آپ کی بھی ٹیسٹنگ ہو جائے گی. یو کین یور سیلف جج یور سیلف اور کائنڈ آف اسیس دیٹ ہاؤ مچ ڈو یو نو اباؤٹ دا سبجیکٹ میٹر. اینڈ آئی ایم آسکنگ اباؤٹ دا بیسک فلاسفی، دا کنسپٹ. I'm not asking to memorize the numbers and figures. I'm expecting that آپ کو بیسک کنسپٹ کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دیز آر دا اپلیکیشنز جو بعد میں آپ کے لیے امپارٹنٹ ہوں گی، اینڈ وچ بیسیکلی دے آر دا تھنگ وچ میٹر دا موسٹ. گروپ کیا چیز ہے؟ انڈیویجول سے شروع کیا، انڈیویجول کو، اس کے ویلیوز کو، اس کے ایٹیٹیوڈس کو، اس کے بلیفس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی پرسنالٹی کو اور پرسپشن کو. یہ بیسک کانسیپٹ تھے جو بار بار ہمارے آگے لیکچرز کے دوران ان کا ذکر آتا جا رہا ہے. ان کو ہم نے سمجھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس انڈیویجول کو سمجھنے کے لیے اور سمجھنے کے بعد we decided to shift this individual into a group environment and then try to understand how they are behaving when they are working, when they are living in a group form. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے پھر یہ گروپ ڈائنامکزم اور گروپ کو اور ٹیم کو سمجھنے کی کوشش کی. واٹ از گروپ بائی دا وے؟ 2 or more individuals interacting with each other in order to accomplish a common goal. Now when you are gathering or when you are coming close with each other in the organization, why you are there? You are there to accomplish a common goal. مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کی شکل میں،
اور پھر ایک اسپیسیفک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو ہم گروپ بھی کہتے ہیں اور یا اس کو ٹیم بھی کہہ سکتے ہیں. Now what is difference between a group and a team? کیا ایک گروپ ایک ٹیم ہو سکتا ہے یا ٹیم ہو سکتی ہے؟ کیا ایک ٹیم کو ہم گروپ کہہ سکتے ہیں؟ یس. اینڈ دا گروپ ویئر ایچ ممبر اور دوز ممبر آف دا گروپس آر مور interdependent on each other for the performing of their jobs or their duties or their whatever they are doing is known as the team. انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ زیادہ. یاد ہوگا وہ مثال دی تھی کہ کرکٹ ٹیم میں جتنا اچھا بالر ہو جب اس وقت تک فرق نہیں پڑتا جب تک اس کے جو فیلڈر ہیں وہ اس کو ساتھ نہیں دیتے. اب اس ٹیم کو پرفارم کرنے کے لیے تھرو دیٹ بالر دے نیڈ ٹو ہیو انٹرڈیپینڈنس, ہے نا. اگر کیچ چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اگر وکٹ کیپر جو ہے وہ اچھی طرح پیچھے اسٹمپ نہیں کرتا تو بالر جتنا مرضی اچھا ہو they might not get the results. تو ٹیم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے ممبر ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور گروپ میں it is not the requirement. Of course they are coming close together, they are forming a group for the common goal, but they can achieve those goals independently. لیکن ٹیم میں ضروری ہے کہ ان کی انٹرڈیپینڈنس زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیم کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ Why do you want to form the groups? Why not individuals? اس لیے the more the task is complex, the more it is required that it is a non-routine work. Remember ایک سلائڈ میں نے آپ کو کسی ایک لیکچر میں دکھائی تھی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہی وہ کام یا ٹاسک کمپلیکس ہوتا ہے اتنی ہی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے پاس مختلف اسکلس کے مختلف قسم کے لوگ اکٹھے ہوں جو اس کمپلیکس ٹاسک کو پرفارم کر سکیں, اپنے گول اچیو کر سکیں. You might be very good in mathematics and you might not be that much good in English. Same way, you might not be good in numbers, but you're very good in biology or any other subject. تو ایک اگر ایسا کام ہو جس میں ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو پھر انڈیویجل آپ وہ اکیلے سارا کام نہیں کر سکتے, تو ہمیں زیادہ لوگ چاہیے ہوں گے. ایک مشین ہے, ایک کارخانہ ہے, کچھ لوگ ٹیکنیکل اسکل رکھتے ہیں, کچھ لوگ مارکیٹنگ میں ہوتے ہیں, کچھ اکاؤنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. Now all those activities are required. آپ کو اکاؤنٹنگ کے پروسیجرز بھی کرنے ہیں, آپ کو ٹیکنیکل آسپیکٹ بھی دیکھنا, آپ کو پروڈکٹ کے سروس کی مارکیٹنگ بھی کرنی ہے. Now it is very rare that individual can do everything. So it is now more required that you should have a group, a team in your organization to get your things done or to achieve those common goals in an efficient and effective manner. صحیح ہے. اسی لیے گروپ بنے, ٹیم بنے. اب وہ جو انڈیویجل کو ہم نے سمجھا, ایک انڈیویجل کے بہیویئر کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی, and now you have different individuals working together like a group or like a team. تو چیزیں کمپلیکس ہونی شروع ہوگی نا. انڈیویجل کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ اس کا انہیریٹنس, ہیریڈیٹی مٹیریل, اس کی انوائرمنٹ, وہ جو انڈیویجل ہے اس کی پرسنالٹی, پرسپشن, ویلیوز, ایٹیچیوڈ, اور اس کی انوائرمنٹ نے ایک پرٹیکولر بہیویئر بنایا. جب وہ گروپ شکل میں آ گئے تو ناٹ اونلی دے ہیو ناؤ انڈیویجل گروپس میں انڈیویجل لوگ ہیں بہت سارے جو گروپ کی شکل میں ہیں یا ٹیم کی شکل میں ہیں. دے ہیو ڈفرنٹ پرسنالٹیز, ڈفرنٹ پرسپشن, میں بھی ڈفرنٹ ویلیو سسٹم. سیم ٹائم دے آر ناٹ ورکنگ ان آئسولیشن, دے آر ورکنگ ان ڈائنامک انوائرمنٹ. سو ان کی آپس میں انٹریکشن بھی ہے, پرسپشن کی وجہ سے ایٹیچیوڈ چینجز بھی آ رہی ہیں, پالیٹکس بھی انوالو ہو رہی ہے, کنفلکٹ بھی ہو رہے ہیں, بارگیننگ بھی ہو رہی ہے. ناؤ تھنگز آر بیکمنگ مور کمپلیکس. اور اب اگر تو بیس اسٹرانگ ہے آپ کا, وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں, تو اب یہ گروپ کا بہیویئر بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نا ایسی بات. تو اگر گروپ کا سمجھ آ گیا تو الٹیمیٹلی ہمیں آرگنائزیشن بہیویئر سمجھ آنا اور آسان ہو جائے گا. یہ کیوں ہم سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اینٹیسپیٹ کر سکیں کہ کیا بہیویئر ہوگا لوگوں کا
ग्रुप का और ऑर्गेनाइजेशन का, और फिर उनको इन्फ्लुएंस कर सकें. इफ यू आर ए मैनेजर, इफ यू आर ए ओनर, इफ यू आर ए लीडर ऑफ ए टीम, ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाए, उनके बिहेवियर को समझना आसान हो जाए, और फिर उनको इन्फ्लुएंस इन अ वे करना कि दे शुड बी ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स. है ना ऐसी बात? तो वही ग्रुप और टीम को अब समझ आ गई आपको, आई होप, कि ग्रुप क्या है? ग्रुप पीपल, मोर देन टू पीपल टुगेदर वर्किंग फॉर कॉमन गोल्स. बट टीम इज अ ग्रुप where the members are interdependent, more interdependent on each other for the achievement of the goals. And why do people join groups? And you remember there are two type of groups, formal and informal group. वो जो ग्रुप बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, that is a formal group. कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स भी हो जाते हैं, खुद लोग इकट्ठे हो जाते हैं. वो क्यों होते हैं? फॉर सिक्योरिटी पर्पस. रिस्क, वो इस खौफ से कि शायद कोई उनसे नाजायज फायदा ना उठा ले, उनके साथ ज्यादती ना हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. So they want to stay in the form of group. Status भी हो सकता है कि लोग समझते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना उनका स्टेटस हाई होगा. They'll be known as a group leader. Or maybe social needs भी हो सकती हैं. सोसाइटी के अंदर जिस नॉर्म्स, कुछ सोसाइटीज के अंदर मेकिंग ग्रुप्स might be a good thing. In some other society it might be bad thing. तो अगर सोशल नीड है, पीयर प्रेशर्स होते हैं, आपके साथी जो उनके साथ काम करते हैं, आप उनके लिए चलें यार हमारा अब क्या कोलीग है वो कह रहा है तो चलिए मैं भी साथ खड़ा हो जाता हूं. तो सोशल नीड्स कैन बी देयर टू गेन द पावर और टू अचीव सर्टन गोल्स. तो आप इन्फ्लुएंस करने के लिए वो जो पावर का हमने गेम आपके साथ डिस्कस की थी, लोग ग्रुप बनाते हैं. इसी डिस्कशन के दौरान हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि ग्रुप बनते कैसे हैं, कौन किस स्टेजेस हैं उसमें से वो गुजरते हैं. तो हमने, अगर याद हो आपको, तो 5 डिफरेंट स्टेजेस को आपके साथ शेयर किया था, और यही स्टेजेस टीम फार्मिंग में भी आती हैं. फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग. जिस तरह के नाम से जाहिर है उसके काम भी वही हैं. जब लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप फॉर्म करते हैं ग्रुप, दैट इज द फॉर्मिंग स्टेज विथ स्पेसिफिक टास्क, गोल्स और वट एवर. जैसे आप उनको फॉर्म करते हैं, देयर इज अ स्टॉर्म. Each person is coming with his or her own unique ideas. Okay, let's do this thing, let's do this way. और फिर with the passage of time, they are coming to normal stage. फिर वो finally एक दो पॉइंट पे आ जाते हैं. Okay, this is the way we should do. Whatever goal we want to achieve, or whatever task they want to achieve, उसको normalization या normal stage कहते हैं, norming stage कहते हैं. जब normal हो गए, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ओके दिस इज द थिंग वी शुड बी डूइंग, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेज इज टू गो एंड परफॉर्म. एंड वंस दे विल परफॉर्म, नो नीड टू हैव दिस ग्रुप अगेन फॉर द सेम टास्क बिकॉज दैट हैज बीन परफॉर्म. ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू कंटिन्यू इट, दैट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप देन. और लॉजिकली जब परफॉर्म हो गया, यू नीड टू अडजर्न. नाउ सेपरेट हो जाएंगे, अपना अपना दोबारा काम शुरू कर दें. नाउ ग्रुप प्रोसेस, जो दो लोग मिलकर काम करते हैं इकट्ठा, इसके क्या इफेक्ट्स हैं? इफ यू रिकॉल, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रुप, वी डिस्कस दैट व्हेन पीपल वर्किंग इन द ग्रुप फॉर्म, दे हैव 2 टाइप ऑफ आउटकम्स. वन इज व्हेन, लेट्स सी, व्हेन दे आर एडिंग वट एवर इनपुट दे हैव, द आउटपुट इज मोर देन दे हैव एडेड देयर. इसको मैथमेटिकली, इफ यू रिकॉल, आई सेड 2 + 2 is equal to 5. Now mathematically it is not possible, but in reality it is happening. And what this one extra was, it was the value addition or the synergical effect. कि उस जब ग्रुप इकट्ठा हुआ, उन्होंने जितनी अपनी अपनी एफर्ट डाली, वो सारी एफर्ट्स को जब इकट्ठा करके जब आउटकम निकला, वो उनकी इंडिविजुअल एफर्ट से बढ़ गया था. वो फिर याद होगा आपको, इनपुट आउटपुट हमने जो एक सिस्टम अप्रोच के साथ देखा था, वो कन्वर्जन प्रोसेस इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें द पीपल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल. सिमिलरली द अदर साइड ऑफ द पिक्चर में भी कि 2 + 2 is equal to 3, कि इंडिविजुअल जब इकट्ठे हुए, अपना अपना उन्होंने पार्ट प्ले किया, जो टोटल आउटपुट था, जो टोटल आउटकम था, दैट वाज लेस देन देयर इंडिविजुअल, अगर सबको इकट्ठा करें.
یہ کیوں ہوا بھائی؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس پروسیس میں کوئی کسی وجہ سے لاس ہو گیا, اینڈ وی کال اٹ پروسیس لاسز. سو ٹو فائنڈ آؤٹ دی effects of group processes, the simple mathematical جو arithmetic جو جمع تفریق ہے وہ کیا ہوگی؟ potential of group effectiveness plus the synergy جو ان کی value addition کی ان کے اندر وہ potential ہے, and minus process loss, and you will get the actual group effectiveness. بات سمجھ آئی؟ سمپل سی چیز ہے یار, کہ جو potential ہے گروپ ممبرس کی ان کو اکٹھا کر لیں, اور اگر اس میں وہ سینرجی والا آنسر بھی شامل ہے اس کو ایڈ کر لیں, اور اگر کچھ پروسیس لاس والی اور فری رائڈر والا کانسیپٹ بھی ہے اس کو مائنس کر لیں, تو فائنل جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کا ایکچوئل گروپ افیکٹونیس ہوگی. اس کو ہم نے افیکٹ آف گروپ پروسیسز کہا تھا, یاد ہوگا اگر آپ کو. دین وی ڈسکس دا گروپ رولز کیا ہیں اس میں, اینڈ سیم تھنگ وی آلسو ڈسکس فار دا ٹیم, کیونکہ گروپ اور ٹیم تو ایک ہی چیز ہے. ٹیم میں وہ گروپ ہے جس کے اندر ممبر ایک دوسرے پہ زیادہ انٹرڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو گروپ رولز اور ٹیم رولز, 3 type of roles we can see to perform the task. 2 things are having the positive effect. What are those positive effects? Task oriented roles and relations oriented roles. یہ اس میں ٹاسک پرفارمنس میں پلس پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. کون سے؟ لیٹس سی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. ہارمونائزرز, کمپرومائزرز, انکریجر, ایکسپیڈائٹرز. اب اس طرح کا رول جو ہے یہ پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے. کس میں؟ اس ٹاسک پرفارمنس آف دی گروپ. سملرلی دا ٹاسک اورینٹڈ رول جو اس کے انیشیٹرز, انفارمیشن سیکرز, اوپینین گیورز, انرجائزر, یہ بھی اس میں پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. بٹ دیر آر سرٹن نیگیٹو وہ جو رولس ہیں گروپ کے اندر ممبرس کے ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ بلاکرز بھی ہو سکتے ہیں, ریکگنیشن سیکرز بھی ہو سکتے ہیں, ڈومینیٹر بھی ہو سکتے ہیں, وائڈرز بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ رول ہے جس کی وجہ سے وہ پروسیس لاس کا جو کنسر ہے, جو نیگیٹو آسپیکٹ ہے, جو اس گروپ کی اوور آل افیکٹونیس کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ وہ گروپس کے رولس کو ہم نے بھی ڈسکس کیا ڈیورنگ our discussion in those lectures. Then team. And what is team? جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ teams are groups with greater interdependence, shared purpose and destiny. Can be higher performing than group but may not be. It depend. اگر تو پروسیس لا زیادہ ہے تو پھر تو پرفارمنس کم جائے گی, بٹ اگر وہ کوہیسو ٹیم کی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے کام کریں گے ایز اے ٹیم, yes, they are going to achieve the goals in a better way. اور آج کل یہ جو کنسپٹ ہی ٹیم ورک کا ہے کہ ایچ پرسن وانٹ ٹو لک فار دا پیپل ہو آر گڈ ٹیم ممبر, اینڈ دے پریفر ٹو ہیو ٹیم ممبر رادر دین اے جینیس بٹ ہو ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف اے ٹیم. تو ٹیم از ویری امپورٹنٹ. اس میں ہم نے کچھ ٹائپس آف ٹیمز میں ہم نے دیکھا. یو ہیو پرابلم سالونگ ٹیمز, یو ہیو سیلف مینج ٹیم, you have cross-functional team, and we have the virtual team. Since we have already discussed those things in detail, I'll just review it, touch it, so that وہ ساری چیزیں دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائیں اور پھر ہم آگے نیکسٹ اسٹیج تک چلیں. How can we turn individual into team players? 3 steps. Of course, other factors are also there, but 3 very important factors. We have to select right people. Selection is the most important thing. اور سلیکشن میں ہم میچ کریٹ کرتے ہیں. وہ جو سلیکشن پروسیس ہوتا ہے, وی آر ناٹ ججنگ دا پیپل, وی آر ججنگ دا میچ. میچ آف وٹ؟ دا انڈیویجل کیپبلٹیز اینڈ آرگنائزیشن جو اس سے کام لینا چاہتی. اس میں اگر میچ ہے تو یو ہیو دا بیسٹ سلیکشن, اگر میچ نہیں ہے تو اس سے بیڈ سلیکشن. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یو نیڈ ٹو سلیکٹ good people. Good mean having those type of capability which are required to perform that specific task. Okay, once you have selected good people, now the next important thing will come to train them. Train for what? So they should understand the environment, they should understand each other,
They should develop the coordination. They should communicate. تو اس سلسلے میں پھر آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ٹرین کریں تاکہ ان کی آپس میں انٹرڈیپینڈنس، ان کی اکویشن ایک جیسی ہو جائے. اور پھر مفت میں کام کوئی نہیں ہوتا. یو شوڈ ہیو دا ریوارڈ اٹیچڈ ود اٹ. پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ جو آپ نے یاد ہوگا کبھی HRM پڑھا ہو تو اس میں. تو 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں انڈیویجلس کو ایک ٹیم کی شکل میں ٹرن کرنے کے لیے. یو پک دا رائٹ پیپل فار دا ٹیم, ٹرین دیم so that they should improve their coordination, communication among themselves, and then reward the performance, and probability will be you are going to have the best team. So what is team? Basically, together everyone achieves more. Food for thought. It is true that everyone's responsibility is it true that everyone's responsibility is? In reality, nobody's responsibility. Anonymous. بڑی لوگ جو بڑی باتیں کرتے ہیں ان میں بڑی لاجک ہوتی ہے. یہ گروپ اور ٹیم جو بناتے ہیں اس میں اگر ان کی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہے، اگر تو ایمبیگوٹی ہے ان کے رولز میں، کلیئر ان کی رسپانسبلٹی ڈیفائن نہیں ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی پولیٹیکل بیہیویئر، وہی کنفلکٹ، وہی اسٹریس، وہی جھگڑے. تو پھر کوئی ریسپانسبلٹی نہیں لیتا. So, to have an effective group and team, we have to remember that we have to fix the responsibility of each member. ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں and how his or her performance is going to affect the whole groups. وہ بگ پکچر میں وہ کہاں فٹ ان ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے تو پھر ہم کسی کی رسپانسبلٹی فکس نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ آرگنائزیشن، وہ ادارے جہاں پہ کلیئر جاب ڈسکرپشن اور اسپیسیفکیشن نہیں ہے، جہاں پہ اسائنمنٹس کلیئر نہیں بتائی جاتی کہ کون کیا رسپانسبل ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، وہاں پہ ہیو اینڈ کرائی رہتا ہے. وہاں پہ اٹ از اے میسی آلویز. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وین وی آر میکنگ ٹیم، وین وی آر فارمنگ گروپس، وی ہیو ٹو کلیئرلی ڈیفائن the role of each person, each member of the team, and then train them in a way that they should understand each other. They should understand the importance of each other's role. اور پھر وہ ٹیم ایک افیکٹو ٹیم اور افیکٹو گروپ ہو سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں کیسے کریں گے؟ بھائی ہم نے انڈیویجل گروپ کا بہیویئر پڑھا، سمجھا اس کو، کون چیز کس کو موٹیویٹ کرتی ہے، کس کا موٹیویشن لیول کیا ہے. وہ جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی وہ اب ہمیں یہ چیز سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور کرنے کے لیے وہ جو بیسک تھیوریٹیکل پارٹ ہم نے پڑھا تھا، سی ناؤ دے آر ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ آل دوز تھنگس. سمجھ آتی ہے نا؟ لنک بنتا ہے کہ نہیں؟ دیٹ از گریٹ. اوکے، پھر کیا پڑھا تھا ہم نے؟ دین وی ڈسکس دی گروپ ڈیسیژن میکنگ پروسیس. جس طرح انڈیویجل کا ڈیسیژن میکنگ ہم نے پڑھا تھا، گروپ کا ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں بھی کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، لیکن کچھ پرابلم سالونگ اسپیسیفک ٹیکنیکس بھی ہم نے ڈسکس کی. میں نے سوچا اس ریویو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر یاد کرا دوں آپ کو. کنسنسس پریزنٹنگ ہے، برین اسٹارمنگ ہے، نامینل گروپ ٹیکنیکس ہے، ڈیلپی ٹیکنیکس ہے، کمپیوٹر ایڈڈ ڈیسیژن میکنگ ہے. اینڈ دیز آر ڈفرنٹ ٹیکنیکس ٹو کم اپ ٹو دا سولوشنس. جب گروپ کی شکل میں آپ کام کرتے ہو تو آپ کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہو. آف کورس بیسک اسٹیپس آر دا سیم وچ وی کورڈ ان انڈیویجل ڈیسیژن میکنگ میں، کہ وہی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہو. اب جب گروپ کی شکل میں ڈیسیژن کرتے ہیں تو آپ کے پاس چوائسیز بڑھ جاتی ہیں. اس کے نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہیں، بٹ لیٹس فوکس، بی پازیٹیو. تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ گروپ کے اندر ڈیسیژن کرنے کے زیادہ فائدے ہیں، اس میں زیادہ چانسز ہے کہ یو ول کم اپ ود اے بیٹر سولوشن. کچھ اور ٹیکنیکس بھی یوز ہوتی ہیں، جس میں برین اسٹارمنگ ہم نے بتایا، جسٹ گیٹنگ سم آئیڈیاز وداؤٹ تھنکنگ اٹ از ریشنل اور نان ریشنل. ان آئیڈیاز کو پھر شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں. نامینل ٹیکنیک ہے، ڈیلپی ٹیکنیک ویری فیمس، کہ آپ لوگوں کو وہ ایشوز، وہ کنسرن بھیجتے ہیں اور ان سے جواب لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہاں پہ ڈفرنس ہے، پھر ان کو واپس بھیجتے ہیں. دیٹ از ہاؤ یو گیٹ کلیکٹ آل دو انفارمیشن ٹل دا ٹائم ایوری باڈی
is coming up with one solution. Similarly, आजकल कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर आ गए हैं, उसने और काम आपका आसान कर दिया है. और what computer are doing basically, they do the calculation part. वो स्पीड से वो काम कर लेते हैं जो आप खुद अगर वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करें आपको टाइम लगेगा, वही काम जो आप घंटों में कर सकते हैं वो कंप्यूटर आपके लिए सेकंड्स में कर देता है, स्पीड अप करता है. इट्स टूल. और इसके कुछ ग्रुप थिंक और ग्रुप पोलराइजेशन जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, याद होगा कि जब बॉस बैठे वो एक डिसीजन दे दे तो एवरीबॉडी विल से राइट. ग्रुप पोलराइजेशन कोई स्ट्रांग चीज एक ग्रुप के अंदर कोई है सब ग्रुप, वो उस तरफ अपना डिसीजन को ले जाते हैं. तो दीज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप. जब हमने ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बाद हमने फिर आपके साथ शेयर किया कि व्हाट दिस कम्युनिकेशन इज एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन जब आप ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एंड कम्युनिकेशन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आपको याद हो तो हमने एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक मॉडल भी आपके साथ शेयर किया था. एंड व्हाट वाज दैट मॉडल बाय द वे? वी हैव टू प्लेयर्स, सेंडर एंड रिसीवर, स्पीकर एंड लिसनर. ठीक है, सोर्स एंड रिसीवर. अब क्या होता है कि सोर्स इनकोड करता है, कोई कोड यूज करता है, लाइक आई एम यूजिंग टू डिफरेंट लैंग्वेज, उर्दू एंड इंग्लिश. I'm mixing those codes. Why? Because I know that on the other side, you as listener, you as receiver, you also know the same code. तो आपको डिकोड करना आसान है, मुझे इनकोड करना आसान है आपके लिए. और इनकोडिंग फिर एक चैनल के जरिए we are sending the message and you receiver or anybody listening, they decode it. अगर उसको इंग्लिश और उर्दू नहीं आती तो वो तो फिर इशारों से समझेगा मैं क्या कह रहा हूं. So that is how this communication process is taking place, right? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बिग वे. आपको भले बहुत जीनियस हो लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इट हैज नो वैल्यू. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बहुत सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सी द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस स्लाइड, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वो जो डॉटेड लाइन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बता रही है, और जो हार्ड लाइंस हैं वो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन का रूट बताती हैं. सिमिलरली वी कैन हैव द डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और डायगोनल इवन होती है ना. ऊपर से कैसे है, क्या आती है कम्युनिकेशन? ऑर्डर्स आते हैं, डायरेक्शंस आती हैं, पॉलिसीज आती हैं. नीचे से क्या जाती है कम्युनिकेशन? बास ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशंस. What are the functions of communication in the organizations? To motivate people. You have to talk with them, you have to address to them. जब सुबह मीटिंग होती है टॉप मैनेजमेंट, वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं. यस, वी हैव टू अचीव इट. वो जब कोई टीम मैच खेलने उतरती है ग्राउंड के अंदर, वो सारे इकट्ठे होकर क्या करते हैं? एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं. ओके बाका, पीछे से आवाज लगाते हैं, शाबाश. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन का फंक्शन भी वही है कि टू फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर मोटिवेशन, फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन. अपना गुस्से का, खुशी का, प्यार का इजहार करते हैं आप. आपका मोरल हाई हो जाता है जब आपका बॉस सबसे कहता है वेरी गुड, सी ही हैज डन एक्सीलेंट जॉब. तो ये दो लफ्जों ने क्या किया आपके लिए? आपको मोटिवेट कर दिया. ठीक है. सिमिलरली द कंट्रोल फंक्शन, यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल, दे शुड कम ऑन टाइम, they should perform their responsibility, they should feel their responsibility, they should perform what is required from them. आप डायरेक्शन देते हैं, आप मेमो इशू करते हैं, आप पॉलिसी भेजते हैं, तो वो ये कंट्रोल फैक्टर है, कंट्रोल फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन के जरिए हम अचीव कर रहे हैं. दिस स्लाइड आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू बिकॉज जस्ट टू रिमाइंड यू कि ऑर्गेनाइजेशन में नॉट ओनली वर्बल कम्युनिकेशन बट रिटन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता है उतना ही आपकी रिटेंशन, रिमेम्बरेंस पावर कम से कम होती रहती है. आज जो मैं बात आपको कर रहा हूं, आई होप कि 6 साल बाद भी आपको इसका बेसिक कंसेप्ट याद रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इन लफ्जों में आपको याद नहीं ना होना चाहिए, ना रहना चाहिए, बट बेसिक कंसेप्ट याद रहना चाहिए. ठीक है ना. तो कम्युनिकेशन
وربل کمیونیکیشن جو ہے کتنی کو ریٹین کر سکتا ہے اور کتنا لمبے عرصے تک ریٹین کر سکتا ہے, دیٹ ہیز اے انورس ریلیشن شپ ود دا ٹائم, کہ جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ ریٹینشن ریمبرنس کم ہوتی جاتی ہے. تو اس کے لیے امپورٹنس آف ریٹن اور دوسری ٹائپ آف کمیونیکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ اینڈ پرٹیکولرلی ان دا آرگنائزیشن. اور آج کل کے دور میں تو اس نئی ٹیکنالوجی نے وہ سارے طور طریقوں کو چینج کر دیا کمیونیکیشن کے. ناؤ یو ہیو دی electronic mail system. Now we are talking about the paperless organizations. The speed is there. Now you don't have to wait for the postman that you should get the information. Now with the blink of eye, you can receive the information from other side of the world. See, this technology has created a miracle for you. اب جب انفارمیشن آپ کے پاس ٹائم سے آنے لگی, اسپیڈ سے آنے لگی, تو اسی اسپیڈ سے آپ کا رسپانس بھی ایکسپیکٹ کیا جانے لگا. Now you don't have to wait for days to come up to the decision. Now you don't have to wait for the files. Now through email, through data sharing, through even virtual teleconferencing, people can communicate and they're making decision very fast. And that is giving them the competitive advantage in the organization, in the world. تو پھر کیا ہوا, وہ انڈیویجول کو نکال کے جب ہم نے گروپ کی شکل میں لائے, اور گروپ میں یہ کمیونیکیشن کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کون سے ویز, کون سے میتھڈ آپ یوز کرتے ہیں, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. لیٹس سی, اف یو ہیو ہیونگ گروپ آف پیپل ود ڈفرنٹ ایج اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ ود دیم تھرو ای میل, سو آر یو شیور دیٹ ایوری باڈی نو ہاؤ ٹو یوز ای میل؟ دیٹ یو ہیو ٹو آلسو ریئلائز. کیونکہ گروپ بہیویئر دیکھیں کہ آدھے لوگوں کو شاید میلس آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, وہ یوز کرنا جانتے ہیں, آدھوں کو نہیں آ رہی. تو وہ جو بہیویئر ڈفرنٹ ہے وہ کس وجہ سے, کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے, ان کے پاس نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی ریئلائز کرنا ہے وین وی ٹاکنگ اباؤٹ دی بہیویئر آف دا پیپل ان دی آرگنائزیشن. یہ ایک سلائڈ آپ کو بتائی تھی کہ ہاؤ مچ رچ دا چینل از. فیس ٹو فیس ٹاک میں دس از اے ریچسٹ ٹائپ آف چینل, اور جو آپ یہ فلائرز, بلٹنز, رپورٹس بھیجتے ہو, دیٹ از اے کم سے کم ان کی رچنس ہے. لیکن روٹین اور نان روٹین کام کو دیکھیں تو وہ جو پیپر کی شکل میں جاتے ہیں دیٹ از اے روٹین ورک, جو فیس ٹو فیس اٹ از نان روٹین, اور کبھی کبھی ایمبیگوس بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ایک سے بات دوسرے تک, دوسری تیسرے تک پہنچتی ہے تو وہ پھر گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. اور جو بھی میں نے پچھلی سلائڈ میں آپ کو بتایا کہ جیسے ہاؤ مچ انفارمیشن یو کین ریٹین, اور کتنے عرصے کے بعد وہ انفارمیشن کتنی آپ کے پاس رہ جائے گی. اینڈ دین وی ڈسکس اباؤٹ دی امپروونگ کمیونیکیشن ان دی آرگنائزیشنس. یہ بھی ڈسکس کیا ہم نے, اور اس کمیونیکیشن کی امپورٹنس آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد وہ شفٹ ٹو لیڈرشپ کانسپٹ, کہ لیڈر کیا ہوتے ہیں. When we're talking about the groups or teams, naturally, the more the size, the larger the group is, the larger the team is, the more it is required that they should have a leader or a group or a manager. تو نہیں کہنا چاہیے, لیڈر چاہیے ان کو, because the concepts are changing now. گروپ لیڈر چاہیے, ٹیم لیڈر چاہیے آپ کو. کیوں چاہیے بھائی؟ اس لیے کہ ناؤ دے نیڈ somebody who should lead them, who should keep them in a cohesive team. اور یا تو اگر تو فارمل گروپ ہے تو ڈیفینیٹلی they themselves identify some person, okay, this is your team leader. اگر انفارمل ہے تو اس میں سے بھی نیچرلی کوئی نہ کوئی ایک رول لے لے گا, ایک ٹیم لیڈر کا, آپ گروپ لیڈر کا. یہ لیڈرشپ ہے کیا چیز؟ کہ پوزیشن ہے, کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے 2-3 لیکچر میرا خیال اس پہ لگائے, مختلف تھیوریز, بہیویئر تھیوری, ٹریڈ تھیوریز, ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگین کیپنگ ان ویو دا وٹ ٹاپک یو آر کورنگ, دا گروپ ڈائنامک. ٹھیک ہے, گروپ بہیویئر کی بات کریں, اس میں پھر لیڈرز کا رول, لیڈر کا مرج ہونا, لیڈر کا رول, اور اس کے ڈفرنٹ اسٹائل آپ کے ساتھ شیئر کیے. سو واٹ از لیڈرشپ بائی دا وے؟ از اے پروسیس, ناٹ اے پوزیشن. ریمبر, جس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک لیڈر, اس کے فالوورز, اور ایک پرٹیکولر سچویشن. اس پرٹیکولر سچویشن میں اپنے فالوور کو کس طرح وہ لیڈ کرتا ہے, دیٹ کین شو اے پرسنس لیڈرشپ اسٹائل, کہ کتنا افیکٹو ہے,
کتنا امپورٹنٹ ہے اس اپنے گروپ کے لیے, دوسروں کے لیے. آفٹر ڈسکسنگ آل دوز تھیوریز, دین وی ڈیسائیڈیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ از ڈفرنس بٹوین لیڈر اینڈ مینیجر. کیا سارے لیڈر مینیجر ہوتے ہیں یا سارے مینیجر لیڈرز ہوتے ہیں؟ اس کو ڈسکس کرنے کیا ہم نے, لیکن وہ کیسے کیا کہ لیڈر اور مینیجر میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی. لیڈرز آر انوویٹو, مینیجر ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں. لیڈر ڈیولپ کرتے ہیں, مینیجر صرف مینٹین کرتے ہیں. لیڈر جو ہے وہ انسپائر کرتے ہیں, مینیجر کنٹرول کرتے ہیں. لیڈر ٹیک دا لانگ ٹرم ویو, مینیجر ہیو دا شارٹ ٹرم ویو. لیڈر آسک what and why should I do it? Manager asks how and when should I do it? Leaders challenge the status quo. Manager accepts the status quo. Now you can easily now differentiate what is the difference between leader and a manager. And what do you think? Do we need more leader or more managers? And of course you will say that we need more leaders. یہی وجہ ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل ٹیم لیڈر, گروپ لیڈر, مارکیٹنگ لیڈر, اس طرح کے ٹائٹل لوگ اپنے نام کے ساتھ لگوانا پسند کرتے ہیں. بیکاز ونس یو ہیو دس کیپبلٹیز آف لیڈرز, دین اٹ ول بی مور امپارٹنٹ فار یور آرگنائزیشن, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو کریٹ سم تھنگ ڈفرنٹ. کیونکہ اب تو روٹین کام سے بات نہیں بنے گی. دا وے یو آر ہیونگ دا کمپیٹیٹو پریشرز, you need to do something different, something in a different way, and that will make your importance in the life. وہ سارے جو کام کر رہے ہیں ابھی وہ کر رہے ہیں, کیا فرق پڑ گیا؟ Why should people bet on you unless you are able to do something different? تو زندگی میں بھی اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی لائیں. میں وہ دوسرے لیڈر, سیاسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا بھائی. I'm talking about the leader in your field, whatever field, even سیاست میں بھی, yes, we need good leaders. لیکن کسی بھی فیلڈ میں آپ کیا کوالٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر؟ You should be innovative, creative ہونا چاہیے آپ کو. You should inspire people, you should have a long term view. You should be original, bring a new idea, and don't accept anything without آسکنگ یہ کیوں ایسے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات میں سوال ہی کریں, ضرور کرنا چاہیے لیکن لاجک کے ساتھ. کیونکہ وے سی دا ورلڈ از موونگ, ایچ آرگنائزیشن از ایکسپیکٹنگ سم تھنگ مور فرام دیئر امپلائیز. وہ مور کہاں سے آئے گا؟ جب آپ کے اندر وہ کریٹیوٹی ہے, جب آپ کے ذہن, آپ کے پاس تھنکنگ کی ایبلٹیز ہیں. وہ تھنکنگ, کریٹیوٹی کین میک یو اے لیڈر rather than a manager. Of course, leaders are also good managers. وہ ایڈمنسٹر بھی کر سکتے ہیں, کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. But again, you people are expecting something more from you. وہ جو more چیز ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ کریٹیوٹی سے آئے گی, وہ تھنکنگ سے آئے گی, وہ اسٹیٹس کو چیلنج کرنے سے آئے گی. وہ اسپیسیفک ٹیم لیڈرشپ رولز جو کسی ٹیم لیڈر سے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں, کوچ کا رول ہے, کنفلکٹ مینیجرز کا رول ہے, لائزان ود ایکسٹرنل کاؤنٹر پارٹس کا ہے, اور ٹربل شوٹرز کا رول ہے. جب آپ لیڈر کا رول پلے کر رہے ہیں تو آپ کی ٹیم, آپ کے وہ جو فالوورز ہیں وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وین ایور دے آر ان ٹربلز دا لیڈر ول بی دیئر ٹو ہیلپ دیم. جب کہیں پھنس جاتے ہیں لیڈر ان کو رستہ بتائے گا کہ ایسے نکلنا ہے. وہ کوچ بھی ان کی ٹریننگ بھی کرتا ہے, وہ ان کے کنفلکٹ کو ریزالو بھی کراتا ہے, کرتی بھی ہے, کرتا بھی ہے. آف کورس میل فیمیل بوتھ کین بی لیڈر. سملرلی وہ لائزان کرتا ہے ایکسٹرنل, باہر کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ بھی وہ رولس ہیں کچھ جو ٹیم لیڈر سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں. بٹ دا باٹم لائن از دا ٹرسٹ. وہ جو ٹرسٹ اور انٹیگریٹی ہے اس پہ وہ لیڈرشپ کانسیپٹ بلڈ ہوتا ہے, اس پرسن کا جو لیڈرشپ کا رول پلے کر رہا ہے. تو ٹرسٹ دا فاؤنڈیشن آف دا لیڈرشپ. اینڈ واٹ از ٹرسٹ بیسیکلی؟ اے پازیٹیو ایکسپیکٹیشن دیٹ another ول ناٹ ایکٹ اپرچونٹیکلی, کہ وہ انٹیگریٹی اس کی اسٹرانگ ہوگی, وہ کنسسٹنس ہوگا, اس کی لائلٹی ہوگی, اوپننیس ہوگی اور کمپیٹنس ہوگی. تو یہ چیزیں کسی بھی انسان کے اندر وہ لیڈرشپ کی جو ہے اس چیز کو ابھار کے اوپر لے آتی ہیں ود ان دا گروپ, اور اس سے اس کی لیڈرشپ کی بنیاد بنتی ہے. آفٹر لیڈرشپ وی شفٹ ٹوورڈ
پاور. یہ پاور ہے کیا چیز؟ ڈو یو ہیو اینی؟ ڈو یو وانٹ سم؟ کہاں سے ملتا ہے؟ ہاؤ کین یو گیٹ سم؟ یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ پاور ہے کیا چیز. تو کیا ہے پاور؟ واٹ از انفلوئنس؟ واٹ از اتھارٹی؟ پاور دی ability to influence another person and influence the process of affecting the thoughts of other people, while authority is the legitimate power, the right to influence another person. Unlegitimate power is not the authority. ٹھیک ہے. کیا سورسز ہیں پاور کے؟ ریوارڈ پاور, coercive پاور, legitimate پاور, ریفرنٹ پاور, ایکسپرٹ پاور, انفارمیشن پاور, اور بہت ساری بھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کی. تو یہ بیسز ہیں, یہ سورس ہے آرگنائزیشن کے اندر جس کی وجہ سے آپ کے پاس انٹرپرسنل پاور ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس ریوارڈ پاور ہے, کسی کو ریوارڈ دے سکتے ہیں یا اس کا ریوارڈ روک سکتے ہیں. آپ کے پاس کیورسو پاور ہے, آپ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا اس کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں. لیجیٹیمیٹ پاور ہے کہ آپ کے پاس قانونی طور پہ پاور ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یا کسی کے ساتھ کسی کو آپ ڈیموٹ کر دیں, کسی کو پروموٹ کر دیں, وٹ ایور. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آرگنائزیشن بیسیکلی. سملرلی ریفرنٹ پاور اینڈ ایکسپرٹ پاور. ٹھیک ہے. تو پھر اب کہاں سے ملتی ہے پاور؟ یہاں سے. دیکھیں کہاں سورس کیا ہے, وٹ کائنڈ آف سورس یو کین ایزیلی ہیو, اور پھر وہ کیا پاور ہے جو آپ کے ساتھ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے. ریوارڈ پاور تو آج ہے, کل نہیں ہو سکتی. جس وقت تک ریوارڈ آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. کروسو پاور جب تک خوف خطرہ ہے, یس, بٹ سی دی ایکسپرٹ پاور از دا لانگ لاسٹنگ پاور, جس میں وہ جو آپ کی ایکسپرٹی ہے, جو آپ نے سیکھا ہے, جو آپ کے پاس نالج ہے, کوئی نہیں لے سکتا. یس, یو ہیو ٹو کیپ اٹ اپ ٹو ڈیٹ ناؤ ڈیز اسپیشلی. اینڈ وی ہیو ٹو فیسز آف پاور. دا پرسنل پاور یوز بیڈ فیز, دا سوشل پاور یوز بیٹر, یوز ٹو کریٹ موٹیویشن. سوشل اس کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اٹ از اے ڈبل ایج سوارڈ, جس کے نقصان بھی ہیں فائدہ بھی ہے. زیادہ پاور ہونا بھی انسان کو بیکار بنا دیتا ہے کیونکہ وہ پاور اس کو اپنے کام سے ہٹ جاتا ہے, اور وہ اگر پرسن اس کے لیے یوز کرنا شروع کر دے, دیٹ از ویری ڈینجرس, ناٹ فار اونلی سوسائٹی, ناٹ فار اونلی گروپ, بٹ فار ہم سیلف اور ہر سیلف ٹو. دین وی ڈسکس آرگنائزیشن پالیٹکس. وہ جو انفلوئنس کرنا دوسروں کو, اور اگر وہ پرسنل فائدے کے لیے انفلوئنس کر رہے ہیں, پاور یوز کر رہے ہیں, دین اٹ از اے پولیٹیکل بہیویئر, اس کو ہم کہتے ہیں. The use of power in non-prescribed ways and or for non-prescribed purpose, mean or ends, تو ہم اس کو پالیٹکس کہتے ہیں. I will support you bill if you support mine. لوگ اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ میرا کام کر دو یا میں تمہارا کر دوں گا. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ مس یوز کر رہے ہیں پاور کی, مس یوز کر رہے ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اوکے. ٹائپس آف آرگنائزیشن پالیٹکس, یہ میں نے 2-3 دفعہ آپ کے ساتھ پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو. اٹیکنگ اینڈ بلیمنگ, کنٹرولنگ انفارمیشن, میکنگ گروپس, نیٹورکنگ, کریٹنگ آبلیگیشنز, مینیجنگ امپریشنز, یہ ساری آپ کو آرگنائزیشن کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں. اور کون سی کنڈیشنز ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر پالیٹکس کو جنم دیتی ہیں؟ اگر تو اس کے ریسورسز کم ہیں, اف یو ہیو دا ایمبیگوس اور کمپلیکس ڈیسیژن میکنگ پروسیس, یو ہیو دی ٹالرنس آف دا پالیٹکس, اور پرسنل کریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں نا مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر کہ وہ باز نہیں آتے ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں بھی ابھارتی ہیں پولیٹیکل بہیویئر آرگنائزیشن کے اندر اور پالیٹکس کو آرگنائزیشن کے اندر. The key is dependency. Dependency is the key to the power or this political behavior. کیوں لوگ آپ کے انفلوئنس میں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ. کیوں آپ کسی کو انڈر انفلوئنس لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ کین وی مینج دی آرگنائزیشن پالیٹکس؟ وی ہیو ٹو ریڈیوس دا سسٹم انسرٹنٹی. وی ہیو ٹو میک تھنگز اوپن. وی ہیو ٹو ریڈیوس دا کمپٹیشن. وی ہیو ٹو بریک ایگزسٹنگ پولیٹیکل. ٹھیک ہے. اگر کوئی ہے گروپ شپ, اس کو توڑنا پڑے گا. آپ کلکس کو توڑنا پڑتا ہے تاکہ لیٹس ورک لائک اے ٹیم, بیکاز ادروائز یور فوکس آر ری ڈائریکٹڈ. یو آر فوکسنگ ٹو سم تھنگ ایلس رادر دین ٹو یور گولز اور اچیومنٹ آف دا گولز فار دا آرگنائزیشن.
How can we control the political behavior? Again, few more things. Provide sufficient resources, introduce clear rules, the same thing. Free flow informations, managing change effectively, remove political norms, higher low politics, implies increase opportunity for dialogue. وہ آپس میں شیئر ڈسکس کرائیں لوگوں کو. لیٹ دم بی اوپن اینڈ ٹاک اینڈ گیٹ آؤٹ آف دوز تھنگ وچ دے ہیو ان دیئر سم ویئر ہائڈنگ. اور پھر پریشر اگینسٹ پالیٹکس, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کہ یہ پالیٹکس, یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اداروں کے لیے. اینڈ دین یہی پالیٹکس, یہی ان چیزوں کی وجہ سے دیر آر کنفلکٹس ان دا آرگنائزیشن. کنفلکٹس کیا ہے؟ جب ایک یا دو پارٹیز آپس میں یہ سوچتی ہیں ہمارے لیے فرسٹریشن کریٹ کر رہے ہیں, ہمارے کام کے لیے ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اٹ از پرسیوڈ بائی دا پارٹیز آر ان اپوزیشن ٹو ون another. At least one party is blocking the goal of attainment of the other party. And goal can be tangible or intangible. صحیح ہے؟ منی ہو سکتا ہے, ٹاسک اچیومنٹ ہو سکتا ہے, ہیپینس ہو سکتی ہے. اینڈ ٹرانزیشنز ان کنفلکٹ تھاٹس. یہ 3 ویو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے جب ہم کنفلکٹس کو پڑھے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے. ٹرانزیشنل, ایک جو ہیومنسٹک اور انٹریکشنسٹ. جو نارمل ایک ویو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ٹریڈیشنل ویو جسے کہتے ہیں کہ یار یہ کنفلکٹ جو یہ تو بری چیز ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہیومن بہیویئر جو اپروچ ہے یا ویو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ماننا چاہیے کہ ہوتا ہے کنفلکٹ. لیکن انٹریکشنسٹ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو آپ کو کرنا چاہیے, کنفلکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو لائف لاتا ہے, یہ تو کریٹیوٹی کریٹ کرتا ہے, سینرجیکل افیکٹ ہوتے ہیں. 3 different views of conflict. Yes, if we are able to manage the conflict in the organization, conflict surrounding around procedures, policies, not on personalities, yes, they have the synergical effect. وہ competition بڑھاتا ہے آپس میں, وہ ایک لائف کریٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کے اندر, provided we can manage them. کس لیول تک لے کے جانا ہے, کیونکہ اس میں بڑا ڈینجرس افیکٹ بھی ہوتا ہے, کیونکہ آگے جا کے یہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس موو کوئکلی بیکاز ٹائم از کنسٹرینڈ. واٹ آر دا سورسز آف کنفلکٹ؟ آرگنائزیشن ہائرارکی, competition for scarce resources, self-image, stereotyping views, different goals and objectives, ایک دوسرے کو blame کرنا, poor coordination activities, and so many different things we already discussed کہ وہ sources conflict کا بنتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. اس کو مینج کرنا چاہیے. کیسے مینج کرتے ہیں؟ 5 different conflict management style ہم نے پڑھے اس میں. کون کون سے؟ Avoiding, accommodating, competing, collaborating, and compromising. And then we shifted to negotiation. Conflict ہوا, manage کیا, لیکن now you need to negotiate to so many time in the organization. A giant process of finding a mutually acceptable solution to a complex conflict. ٹھیک ہے, یہ کہاں پہ یوزفل ہوتا ہے؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوں اور there is a conflict in the interest between the parties and parties are willing to negotiate, then you will be able to get them on the table of negotiation and so on. Steps in negotiation ہم نے پڑھے. Identification of the problem, defining the goals, record the facts and anticipating the outcomes. اور اس میں پھر ایک ہم نے بارگیننگ زون کا کنسپٹ بھی دیکھا, بارگیننگ زون ماڈل بھی دیکھا کہ 2 پارٹیز ہیں, یور پوزیشن اینڈ اپوننٹ پوزیشن. دونوں ہم نے سمجھ جب آتے ہیں تو ہر ایک انیشل اسٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے, پھر اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اور کیا اس کو چاہتا ہے وہ آپ سے, اور دونوں کی ایک کچھ چیزیں آپس میں اوور لیپ بھی کر رہی ہوتی ہیں. وہ جو اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں وہ بارگیننگ زون ہوتا ہے یا ایریا فار پوٹینشیل ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دونوں کو لا کے آپ ان کو ایگریمنٹ کروا سکتے ہیں. And what are the outcomes? There can be 3 type of outcomes: win, lose, 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 and win-win situation. Win lose میں ایک کو win کر گیا, دوسرا لاس کر گیا, lose lose دونوں کو لاس ہو گیا, اور third one is win-win, دونوں کی کو اپنا انہوں نے اپنی اچیومنٹ کر لی. Don't you think the third one is a better option? So whenever we are doing negotiation, we should target about the win-win position, not at the cost کہ جی نہیں مجھے فائدہ ہو جائے اس کو نقصان ہو جائے.
الٹیمیٹلی سم ٹائم یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں لوز کر جاتے ہیں. اینڈ وین دوز ٹو پارٹ پیپلز دے آر ناٹ ایبل ٹو سالو دیئر پرابلمس, دین کم دی تھرڈ پارٹی نیگوشیشن اور تھرڈ پارٹی بارگیننگ. اس میں وہ آپ خود بھی کسی کو ریکویسٹ کر سکتے ہو یا بائی لا آپ پہ وہ آ جاتے ہیں اور پھر ان کا ڈیسیژن آپ کو ماننا پڑتا ہے. اس کے آبجیکٹوز کیا ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی بارگیننگ کے؟ ایفیشنسی, افیکٹونیس, آؤٹ کم فیئرنیس اینڈ پروسیجرل فیئرنیس, تاکہ وہ جو بائٹنس ہے اس کو ختم کیا جائے. دیٹ واز ہول اباؤٹ دوز فرام 17 ٹو لیکچر نمبر 27, جس میں ہم نے گروپ کے بارے میں پڑھا, گروپ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی. گروپس ہوتے کیا ہیں, ٹیمز کیا ہوتی ہے, اور باقی مختلف چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تاکہ ہم گروپ بہیویئر کو سمجھ سکیں. لیٹس کوئکلی سمرائز اٹ. ڈو وی نیڈ ٹو سمرائز اٹ اگین؟ نو, آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ ریٹن ان یور بک آف دی رابنس بک. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ دس سلائڈ سے that madness is the exception in the individuals but is the rule in the group. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ میڈنس کا مطلب یہاں پہ پاگل پن وہ والا نہیں ہے. ہم اس پاگل پن کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے آتی ہے انسان کے اندر. جب آپ نے مشکل سے مشکل کام کو اچیو کرنے کے لیے انسان ایفرٹ کرتا ہے. اور انڈیویجل کی اگر بات کریں تو کم لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 1 in millions وہ جو ایکسیپشنلی کو کام کر جاتے ہیں. لیکن اگر یہی عام سے لوگ اکٹھے ہو کے ایک ٹیم کی شکل بنا لیں, ایک گروپ کی شکل بنا رہے ہیں, تو وہ ایک یونیک کام کر جاتے ہیں, ایک ڈفرنٹ کام کر جاتے ہیں. وہ جو سنرجیکل افیکٹ ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. See, in beginning, as I said, why do we need group? Because the more the complex the task will become, the more you need diverse type of expertise. ڈفرنٹ قسم کے لوگ چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھتے ہوں گے, کہانیاں بھی سنتے ہوں گے کہ چند لوگ دیوانے تھے, اٹھے, انہوں نے کیا کر لیا. I'm talking about the positive sense. انسٹیٹیوشن کے اندر 4-5 لوگ ملتے ہیں, ایک ادارے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں. 4 ساتھی 3 ساتھی ایک گراج میں بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی ایک کمپنی بناتے ہیں, اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم کس طرح اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یس وی کین ڈو اٹ. آپ کو گروپ پروسیسز میں جب میں نے آپ کو ویلیو ایڈیشن کا کانسیپٹ بتایا, یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ انڈیویجول تو لوگ بڑے اچھے کام کرتے ہیں, جب گروپ میں شکل میں کام کرنے لگتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ پروسیس لاس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہی چیزیں سمجھنے کے لیے وی ہیو کائنڈ آف ڈسکس سو مینی ڈفرنٹ ٹاپکس ود یو کہ گروپ بہیویئر کو کیسے سمجھا جائے. انڈیویجول کو تو ہم نے سمجھ لیا, اور پھر گروپ کو سمجھنے کے لیے یہ سارے جس چیز کو آج میں نے ریویو بھی آپ کے ساتھ کوئکلی کیا, سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دس گروپ بہیویئر از. آئی ہوپ ناؤ تھنگز آر مور کلیئر. تھوڑا سا اسکرین صاف ہونے لگی نا. انڈیویجول کو دیکھ لیا, گروپ کو سمجھ لیا. Now what next? Yes, we have to go toward the next stage now. What is that next stage? یہی ماڈل ہے جس کو لے کے ہم شروع کیا ہم نے. انڈیویجول کو سمجھ لیا, گروپ کو سمجھ لیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں سمجھ لیا. آئی ایم بلیونگ آن یو کہ یو ہیو انڈرسٹوڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا؟ 100% آف کورس, لیکن میکسیمم یس کنسپٹ بیسک فلاسفیز کو سمجھ لیا. اینڈ ناؤ ول بی شفٹنگ ٹوورڈ دی آرگنائزیشن سسٹم. وٹ دوز آرگنائزیشنز آر, ان کا کلچر کیا ہوتا ہے, ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, وہ آرگنائزیشن کس طرح کام کرتی ہیں. دس از اوور نیکسٹ ٹارگیٹ. تو میجر پورشن وی آر ڈن. ناؤ یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف. لیٹس اسٹاپ می ہیئر. اور آپ کی سمیت کے ساتھ کہ آپ نے یہ سارا کچھ سمجھ لیا ہے, اور اب ریلیکس ہو کے اب اس لیول پہ جانے کے لیے تیار ہیں جہاں یہ ساری چیزیں اپلائی ہوں گی. ٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. السلام علیکم.